الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا گیا، وہ اپنا اختیار کسی اور کی دہلیز پر گرا بیٹھا ہے۔ اب اس کے لیے سب کا متفقہ مطالبہ تھا کہ بھی پارلیمانی خصوصی کمیٹی بننی چاہیے، وہ بن گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ بھی اس کمیٹی کا سربراہ یا تو اپوزیشن کے کسی فرد کو مقرر کرتے یا کسی غیر جانبدار فرد کو مقرر کرتے۔ پرویز خٹک کو کمیٹی کا سربراہ بنا کے جو انتخاب کی دھاندلی کی تحقیقات ہیں اس کے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کی گئی، اور اگر ریاست کے ادارے سیاست اور پارلیمنٹ کے معاملات میں اتنے حاوی ہو جائیں گے تو اس سے تو پورے قوم کے اندر بڑے شدید رد عمل پیدا ہوں گے۔ بڑی انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ بھی جو دھاندلی زدہ انتخاب ہیں اس کی پوری تحقیق فوری طور پر منظر عام پر آئے، لیکن عمران خان حکومت جو ہے کہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اپنے اقتدار میں آنے کے تمام پہلوؤں کو بے نقاب ہونے دیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی بات کی ہے، آپ سے کی ہے کہ بھی یہ جو مہنگائی کا ریلا آیا ہے، عوام کا کچومر نکل رہا ہے، آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے تیل، بجلی، پانی، گیس سب کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، عوام کی قوت خرید ختم ہو رہی ہے، تو ابھی تو ظاہر ہے کہ لوگ 100 دن کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک احتجاج کے سلسلے شروع ہو جائیں گے اگر حکومت نے اپنا رویہ نہ بدلا، عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی تو اسے پھر شدید ترین احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر دھرنے کا، احتجاج کا اور کئی دن احتجاج کا فارمولہ تو عمران خان صاحب خود سمجھا گئے، اب انہیں بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ جو داندی کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، ناکام ہوئی تھی اور لوگوں میں نفرت پیدا ہوئی، اور اب اگر پی ٹی آئی کی حکومت بھی وہی طریقہ کار اختیار کرے گی تو اس کا انجام بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح ہی ہوگا۔ ہم نے اس چیز کا خیر مقدم کیا ہے کہ پاکستان کو مدینے کی طرز پر ایک اسلامی ریاست بنائیں گے، لیکن ابھی تک تو دور دور تک اس کے کوئی آثار نہیں ہیں کہ مدینے کی ریاست بنانے کے لیے کوئی اقدام کیا جا رہا ہو۔ قادیانی عاطف میاں کی تقرری اور تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی لانے کا بل اور وزراء کی جو آگ اگلتی تقریریں اور گفتگو ہے وہ تو مزید مہنگائی کا خاتمہ ہو، باعزت روزگار ملے، ابھی تک جو حکومتی اقدامات ہیں وہ ہوش کی بجائے جوش، کسی گہری حکمت عملی کی بجائے نمائشی اقدامات پر کیے جا رہے ہیں۔